السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ آج ہمارا ٹاپک ہے 12 ربیع الاول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اور ان کی وفات کا دن۔ اور کچھ لوگ اس کو 12 وفات بھی کہتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ اس کو عید میلاد النبی کا بھی نام دیتے ہیں اور اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ کیا عید میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے سے لے کر تابعین تابعین تک کسی نے اس بات کا ذکر کیا یا ایسا کوئی عمل کیا ہے کہ اس عید کو منایا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ جانے کتنی بار 12 ربیع الاول آیا۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اہل بیت کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، کہیں سے بھی کسی بھی صحابہ نے کبھی بھی اس دن کی نہ ایک دوسرے کو مبارکباد دی، نہ کبھی چراغ جلایا، نہ حلوہ بنایا گیا اور نہ ہی مٹھائی کی تقسیم کی۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عید میلاد النبی اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلام میں نئی ایجاد ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ بات صاف صاف ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک تیسری عید بنا دی جس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو اور ان کی وفات کے دن کو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدَانِ، کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور ہمارے لیے 2 عید ہے۔ تو تمام دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ ہماری 2 عید ہے، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ تو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے 2 عید کا، تو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ان کے قول کے خلاف بات ثابت ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسی کوئی بھی عید نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور کبھی بھی تہوار والے دن اسلام میں روزہ نہیں رکھا جاتا، جیسے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن ہم روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے تو کہاں سے یہ تہوار ہو گیا، کہاں سے یہ عید ہو گئی؟ یہ تو ان کے عمل کے خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل دونوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تابعین تک کسی نے ایسا کیا ہو۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ان کے پیدائش کے دن کو ہم نے عید منا لی، عید کا دن بنا لیا ہے۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ جس انسان سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جس نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ اس کے قول اور اس کے عمل کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ محبت تو سمجھ میں نہ آنے والی محبت ہوئی۔ اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کے لایا ہوا جو دین ہے اس پر عمل کریں، پورے طریقے سے عمل کریں۔ جتنی زیادہ آپ اس بات پر عمل کریں گے، اسلام کی باتوں پر عمل کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی محبت ثابت ہوگی۔ آپ اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض بتائے ہیں، نماز، روزہ، آپ اس کو پوری طریقے سے اس پر عمل کریں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے تو ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی سیرت کو اپنائیں، قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ سمجھیں اور اس پر عمل کریں، حدیثوں کو جانیں، اپنی اسلام کی ہسٹری کو جانیں۔ یہ ہے محبت۔ یہ محبت نہیں ہے کہ آپ ان کے قول اور عمل کے خلاف جا رہے ہیں اور پھر اپنی محبت بھی ثابت کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس کو نہیں مناتے ہیں آپ ان کو برا بھی کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے اسلام میں کئی ایسے عمل ہیں جو کیے جاتے ہیں جو کہ اسلام کا بالکل بھی حصہ نہیں ہے۔ پہلے یہ مزار پہ جانا، منت ماننا، وہاں پہ سجدے کرنا، چادریں چڑھانا، اسلام کے بالکل خلاف ہے، کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور یہ اس طریقے سے رائج اور عام ہو چکا ہے
کہ غیر مسلم تو جانتے ہیں کہ مزار پہ جانا اسلام کا حصہ ہے. ہماری موویز میں، انڈین موویز میں یہ دکھایا جاتا ہے، جبکہ ہماری عبادت کی جگہ مسجد ہے، لیکن ہماری عبادت کی جگہ مزار کو دکھائی جاتی ہے. اب دیکھیں، تعزیہ اٹھانا اسلام سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، دور دور سے ثابت نہیں ہے، لیکن غیر مسلم کیا سمجھتے ہیں کہ تعزیہ اٹھانا اسلام کا حصہ ہے. عید میلاد النبی، عید منانا، اس دن عید کو عید کے جیسے اپنا رویہ رکھنا، اپنا عمل رکھنا، یہ اسلام کا حصہ ہے. جبکہ ہمارے یہاں اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ 2 عید ہے، یہ تیسری عید منانا اسلام کا حصہ مانا جا رہا ہے. غیر مسلم یہی سمجھتے ہیں. تو اے لوگوں جو یہ عمل کر رہے ہو، باز آ جاؤ. یہ گناہ ایسا ہے کہ آپ خود تو اس میں انوالو ہو، لیکن کچھ ان پڑھ اور جاہل لوگ جو کہ اسلام کی جنہیں کوئی بھی نالج نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے. آپ خود بھی گمراہ ہیں اور ان لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. وہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، وہ نہیں جانتے، وہ قرآن کو نہ انہوں نے کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، نہ حدیثوں کو جانا ہے، نہ یہ جانتے ہیں کہ حدیثوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، تابعین کیا ہوتے ہیں، تبع تابعین کا ہوتے ہیں. کوئی نالج نہیں ہے. لیکن وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ کرتے ہوئے تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے. تو باز آ جائیں ایسا عمل کرنے سے کہ آپ خود بھی گمراہ ہیں، آپ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. پھر ان کو دیکھ کر تیسرے چوتھے بس گمراہ ہوتے ہی جا رہے ہیں، کیونکہ جہالت بڑھتی ہی جا رہی ہے. لوگ دنیا کے پیچھے، دنیا کی نالج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اپنے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ حدیثوں کو جانتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ انہوں نے سیرت النبی پڑھی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانتے ہیں، نہ اسلام کی ہسٹری کو جانتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں. تو ایسے لوگ آرام سے، آسانی سے گمراہ ہو سکتے ہیں اور گمراہ ہو بھی رہے ہیں. تو قرآن کی جو تعلیم ہے اس کو عام کیا جائے. قرآن کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور لوگوں کو حکم بھی دیں، لوگوں کو ترغیب بھی دیں اس بات کی کہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، حدیث کی کتابوں کو پڑھیں. جب اسلام کی اصلی نالج ہوگی تو ان کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جب انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اسلام کا اس سے دور دور تک کوئی بھی ناطہ نہیں ہے، کہیں سے بھی اسلام میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو کہاں سے یہ پھر وہ کریں گے؟ اصلی اسلام تو یہ نہیں سکھاتا. اصلی اسلام سکھاتا ہے حرام باتوں سے رکنا، حرام کاموں سے رکنا، حرام کمائی سے رکنا، بے پردگی سے باز آ جانا. یہ اسلام سکھاتا ہے. آپ سب سے یہ گزارش ہے، جو بھی میرا بیان سن رہا ہے وہ لوگوں تک شیئر کرے، انہیں بتائے کہ اسلام کا کوئی بھی ناطہ نہیں ہے، کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے، بلکہ یہ اسلام سے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام میں کسی کی بھی پیدائش منانا منع ہے. یہ ہماری عید نہیں ہے. اگر آپ کو محبت ہے تو آپ اس دن روزہ رکھ لیں. اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے تو آپ اس دن روزہ رکھ لیں. زیادہ سے زیادہ آپ اس دن تمام سنتوں پر عمل کر لیں اگر آپ کو محبت ہے تو. ویسے تو اگر آپ کو اصلی محبت ہے تو آپ تمام دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، فرائض کو انجام دیں گے اپنے، اور تمام باتوں پر جو اسلام میں حکم دیا ہے اس پر عمل کریں گے، اور ان تمام باتوں سے رکیں گے جو اسلام میں منع کی گئی ہے. یہ ہے اصلی محبت، اور اس کو ثابت کریں، اس طریقے سے ثابت کریں تاکہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سامنے جائیں، ملاقات کریں تو آپ کو شرمندگی محسوس نہ ہو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.